بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں اگر کسی کی مدد کرنی ہو تو تب کرو جب اس کو ضرورت ہو، نہیں تو بارش میں پودوں کو پانی دینے کا کیا فائدہ۔ تعلیم کو ذہانت کے ساتھ کبھی نہ الجھائے۔ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر بھی بے وقوف بن سکتے ہیں۔ مشکل میں ایک دوسرے سے ہاتھ کھینچنے کی بجائے ساتھ دینا چاہیے۔ تکلیف بتانے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بدصورت سوچ اگر بدصورت دنیا کو جنم دیتی ہے تو خوبصورت سوچ خوبصورت دنیا کی تخلیق کرتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ بہت ہنستے ہیں اور وہ بھی فضول باتوں پر تو آپ اندر سے خالی ہیں۔ اگر آپ بہت سوتے ہیں تو آپ اداس ہیں۔ اگر آپ کم بولتے ہیں اور تیز رفتاری سے بولتے ہیں تو آپ گہرے ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ کمزور ہیں۔ اگر آپ بے تحاشا کھاتے ہیں تو آپ پریشان ہیں۔ اگر آپ بات بات پر رو پڑتے ہیں تو آپ نرم دل اور معصوم ہیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں تو آپ توجہ چاہتے ہیں۔ آپ کی منفی کمزور اور لاغر سوچوں سے بڑھ کر آپ کا کوئی دشمن نہیں۔ ترجمہ: ایک دوسرے کے مقابلے میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے مقابلے میں حسد نہ رکھو، ایک دوسرے کے مقابلے میں قطع تعلق نہ کر اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ دماغ اس وقت بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے جب آپ کا دھیان فضول باتوں پر ہوتا ہے، لہٰذا اپنی توجہ اور دھیان کو کنٹرول میں کر کے اپنے دماغ اور ذہن کو کنٹرول میں کر سکتے ہو اور بے چینی کو دور کر سکتے ہو۔ زیادہ سوچنا بھی ایک عادت ہے۔ تحقیق کے مطابق 20 سے 30 سال کی عمر کے لوگ زیادہ سوچتے ہیں، جو کہ ڈپریشن اور پریشانی کے بڑھنے کی ایک وجہ ہے۔ اسی طرح سے اوور تھنکنگ کا مسئلہ مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہے۔ رفاقتیں کبھی زنجیر پا نہیں ہوتی، نہ چل سکو تو بچڑ جاؤ دوستوں کی طرح۔ مسافرتیں انسان کو نہیں تکاتی، بلکہ یہ تو ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہمارے سانسیں تک پھلا دیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور یہ ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا وقت، عمر، پیسہ، اپنی سوچ و فکر سب ہم پر قربان کرتے ہیں، اور وہ بھی بنا لالچ کے۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی۔ انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر ڈوبتا ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور انسان پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ جب دینے والا رزق کے دروازے کھولیں تو اپنا دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پہ چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا وہ خود ہی اسی کنویں میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی اپنے ہی ہاتھوں کھودے ہوئے کنویں میں گرتے نظر بھی آئیں گے۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے انسان کو دیکھنا نہیں، سمجھنا سیکھو۔ کچھ پتھر انسانی دلوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا سستا کر دو کہ ہر کوئی اسے پانے کی چاہت کرے۔ ذرا سی زندگی ہے، ارمان بہت ہے، ہمدرد کوئی نہیں، انسان بہت ہے۔ دل کا درد سنائے تو سنائے کس کو، جو دل کے قریب ہے وہ انجان بہت ہیں۔ کبھی کبھی سنجیدگی کے ہال سے نکل کر فکر کے کہکہوں کی طرف لوٹ آؤ تاکہ زندگی کا احساس رہے۔ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور دکھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ سکھ میں جو کام آتے ہیں وہ رشتے ہوتے ہیں، اور جو دکھ میں کام آتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ زندگی بھی کیا کیا سبق سکھا دیتی ہے۔ کبھی کبھی رشتے نبھانے کے لیے خود کو اداکاری کرنی پڑتی ہے، اور کبھی سامنے والے کی اداکاری پر سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی مسکرانا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے جو باتیں کرتے ہیں
ان کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ جب وہ آپ کی برابری کو نہیں پہنچ سکتے، جب وہ سب کچھ حاصل نہیں کر پاتے جو آپ کے پاس ہیں، جب وہ آپ کے طرز زندگی کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحیح سے نہیں کر پاتے۔ اگر عورت مرد کو اپنی آنکھوں سے محنت مزدوری کرتا دیکھ لے تو میرا یقین ہے کہ عورت کے مرد ذات سے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ خوش رہا کریں مگر خوش فہمی میں نہ رہا کریں۔ اپنی بیویوں کو کبھی دکھ نہ دیں کیونکہ ان کی دنیا بڑی ہی محدود ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہو کر بچوں پر ختم ہوتی ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ مصلحت کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو لیکن آپ ناسمجھوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتا دو تو ناراضگی۔ شک ایسی بیماری ہے جو انسان کے سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ برائی کا راستہ بھول جانے ہی سے نیکی کا راستہ ہاتھ آ سکتا ہے۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ کامیاب انسان وہی ہے جسے ٹوٹے کو بنانا اور روٹے کو منانا آتا ہے۔ خود جل کر دوسروں کو روشنی دینے والوں کو لوگ اکثر مینٹل کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے انسان کے لیے زبان ایک اور کان 2 بنائے ہیں تاکہ بولے کم اور سنے زیادہ۔ ایک چپ 100 سکھ۔ رشتوں کی قدر کیجیے کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ مایوس ہونا چھوڑ دے کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ سوچتے سوچتے سو جائیں گے تو دوران نیند بھی آپ کا دماغ ایکٹیو رہتا ہے اور صبح آپ جاگتے ہیں تو تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کو وقت دیں کیونکہ انہوں نے اپنی خوشیاں دینے اور آپ کی ضروریات و خواہشات پوری کرنے میں اپنی زندگی لگا دی۔